الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ آل عمران کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر روز قیامت پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ النساء اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ رہی موت تو جہاں کہیں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں پناہ کیوں نہ لے لو۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت واعظہ، کہ موت ایک مکمل نصیحت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقائے گرامی، قرآن پاک کے 3 مقامات سے آیات قرآنی اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بیان کی۔ گفتگو کا موضوع ہے موت کی یاد۔ بھائیو، دنیاوی حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت، سب سے تلخ حقیقت موت، ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو موت کے وجود کا منکر ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جس پر سب کا بھرپور اتفاق ہے، اور پھر یہ کوئی ایسی اجنبی چیز بھی نہیں کہ میں اور آپ اس سے واقف نہ ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جس کے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی موت سے ہمکنار نہ ہوا ہو؟ ایک تو نہیں، 20 عزیز و اقارب ہمارے سامنے اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے۔ کتنوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے حالت نزا میں دیکھا، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا، اور پھر انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے ان پیاری پیاری صورتوں کو من و مٹی تلے دفن کرائے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ نے موت دی اور پھر قبر میں لے گیا۔ بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ ہم جن کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، پہروں جن کے ساتھ مجلسیں رہتی تھیں، جن سے جدائی کا ایک پل ہمیں گوارا نہ تھا، وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اور یہ بے بسی کی انتہا ہے کہ اب نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے فانی ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ قرآن کے آئینے سے ماضی میں جھانکیے، قارون کو اس کی دولت موت سے نہ بچا سکی، فرعون کی بادشاہت موت کے آڑے نہ آ سکی، نمرود کی سرکشی موت سے نہ جیت سکی، لقمان کی حکمت موت کو غچہ نہ دے سکی، نوح علیہ السلام کی طویل عمر کو بھی بالآخر موت نے ایک دن ختم کر دیا۔ بھائیو، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ رستم بڑا شاہ زور تھا، لیکن موت سے ڈھہ گیا۔ جمشید کا سارا جاہ و جلال موت کے آگے پانی کی طرح بہہ گیا۔ ارسطو کی ساری فراست دھری کی دھری رہ گئی، غرض موت نے سب کو مات کیا، موت سے کوئی نہ بچ سکا۔
اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہوتی جو اس کی سب سے زیادہ مستحق تھی، لیکن ان سب نے بھی ایک ایک کر کے سفر آخرت کو اختیار کیا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے، انک میتون و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور ان کافروں نے بھی موت کا منہ دیکھنا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتبروا یا عباد اللہ بمن مات منکم، اے اللہ کے بندو تم میں سے جو مر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، موت سے ڈرو، اپنے آباء و اجداد، اولاد، بھائیوں سے عبرت حاصل کرو اور سوچو کہ وہ کہاں گئے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ سخت تندخو جابر جن کی جلالت کے تذکرے زباں زد عام تھے، موت نے انہیں پچھاڑ دیا، وہ سب کے سب پیوند خاک ہو گئے۔ کہاں گئے وہ نامور سلاطین جنہوں نے زمین پر بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی تھیں، عظیم الشان محلات بنائے تھے، سب کے سب مٹی میں مل گئے، ان کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا، ایسے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کہاں گئے وہ پیکر حسن و رانائی جو اپنے شباب پہ اتراتے تھے، سب قبر کی مٹی نے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ یہ دنیا کو تذکیر کرنے والے اس صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ خطبے کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو فخر و ناز سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو فخر و ناز سے بچاؤ کہ اس شخص کے لیے فخر کا کون سا موقع ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر مٹی ہی کی طرف لوٹے گا اور کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بنے گا۔ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ اپنے خطبے کے آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ خاکی اس زندگی کو غنیمت جان، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت پہ شمار کر، آج تو زندہ ہے کل تو مردہ ہوگا، آج تو زندہ ہے کل تو مردہ ہوگا، تو کیوں نہ آج ہی سے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ تو ذرا غور کیجئے کتنی عبرت اور موعظت کی باتیں تھیں جو اللہ نے میرے اور آپ تک پہنچا دی۔ لیکن بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے لیے موت کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو انسان پسند نہیں کرتا، ایک موت اور دوسری قلت مال۔ فرمایا حالانکہ موت اس کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور جبکہ مال میں کمی قیامت کے دن حساب میں کمی کا باعث ہوگی۔ تو بھائیو، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ اپنے لیے موت کو پسند کرتے ہیں، تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ تو یہ سوال سننا ہی پسند نہ کریں، اور مجھ سمیت بہت سا کا جواب شاید انکار میں ہو کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم موت کو پسند نہیں کرتے تو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم موت کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ یہی سوال مشہور اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے وقت کے مشہور بزرگ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم موت کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد اور اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے، اور کوئی بھی شخص آبادی سے ویرانے کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ سلیمان نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر ابو حازم سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل کے حضور پیشی کیسے ہوگی؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ نیک آدمی اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگا جیسے کوئی شخص پردیس میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اپنے اعزاء و اقارب میں واپس پلٹتا ہے، اپنے گھر والوں میں واپس لوٹتا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے تجربے کی بات ہے کہ جب ہم پردیس میں سال دو سال گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں میں واپس پلٹتے ہیں تو ہماری خوشی کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فرمایا کہ ایک برا آدمی اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کے اپنے آقا کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، کسی کا غلام اپنے آقا سے باغی ہو، بھاگ جائے اور پھر پکڑ کر آقا کے سامنے لا کھڑا کیا جائے تو آقا کے غیظ و غضب کی کیا صورت ہوگی؟ سلیمان بن عبد الملک نے سنا تو زار زار رونے لگا، طبیعت سنبھلی تو بولا کہ یا ابا حازم، کاش ہم یہ جان سکتے
کہ اللہ کے حضور پیشی کے وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ سلیمان، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ وہاں کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اللہ کی کتاب پر پیش کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں دیے گئے ان احکامات کو ان پر عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تمہارا منتظر ہے، لیکن اگر اس کتاب میں دیے گئے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہو تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تمہارا منتظر ہے۔ اس گفتگو کا مقصد آپ کو ہرگز موت سے خوف زدہ کرنا نہیں ہے۔ اس گفتگو کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ فہم دلانا ہے، یہ ادراک دلوانا ہے کہ میں اور آپ موت سے حد درجہ غافل ہیں، جبکہ موت ہم سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ ہمیں ہر دم موت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو کوئی دوسرا شخص ہماری جگہ نہیں کرے گا۔ انصار میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں زیادہ عقل مند، زیادہ دانا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ زیادہ عقل مند ہیں جو دنیا سے عزت اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ چلے گئے۔ تو بھائیوں، میں اور آپ ایک لمبے سفر کے مسافر ہیں، اور یہ دنیا ایک سرائے کی مانند ہے کہ جہاں ہمیں کچھ دیر سستانا ہے، اپنی تھکن اتارنی ہے اور پھر اپنی اصل منزل کو روانہ ہو جانا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا جس کی حیثیت محض ایک سرائے کی سی ہے، اس کو ہم اپنا مستقر بنا چکے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں مستقل یہاں رہنا ہے، موت تو گویا دوسروں کا مقدر ہے، ہمیں تو یہیں رہنا ہے، جبکہ قرآن پکار کر کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بھائیوں، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہ، کہ جس شخص نے دنیا کو اپنا گھر بنایا اس کے لیے پھر کوئی دوسرا مقام نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں مستغرق ہو کے رہ گیا، دنیا میں کھو کے رہ گیا، اس کا آخرت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو واقعتاً ہر وقت دنیا داری ہے اور ہم ہیں۔ اپنے کاروبار کی فکر، ملازمت کی فکر، بچوں کی تعلیم کی فکر، اپنے بینک بیلنس کی، جائیداد کی فکر، اور بس نہیں چلتا کہ ہم راتوں رات دنیا کی ہر آسائش کے مالک بن جائیں۔ لیکن بھائیوں، کتنی فکر کی بات ہے کہ آخرت، قیامت، اس تک ہمارا دھیان جو ہے وہ بھول کر ہی کبھی جاتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں اس قدر تیزی ہے، اس قدر جلدی ہے، جبکہ آخرت کو ہم قریب فراموش ہی کر بیٹھے۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں تاخیر اور آخرت کے کاموں میں تاجیل تیرے لیے بہتر ہے۔ یعنی آخرت کے کاموں میں عجلت کر، جلدی کر، اس کی تیاری کی فکر کر، اور دنیا کے کاموں کو پس پش ڈالتا رہے، اس میں کوئی تیرا حرج، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب کے سب مرقع عبرت تھے۔ ان میں لکھا تھا کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو موت پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس ناپائیدار زندگی اور اس فانی مال و دولت پر خوش رہتا ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو نارے جہنم پر ایمان رکھتا ہے اور پھر کہا مار کر، کھلا کر ہنستا ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کو دیکھتا ہے اور دنیا سے محبت کرنے والوں کا انجام اس کے سامنے ہے، پھر بھی وہ اس دنیا پر مطمئن ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس سے یقین ہے کہ کل قیامت آنے والی ہے، کل حساب کتاب ہونے والا ہے، اور پھر بھی وہ اس کی تیاری نہیں کرتا۔ بھائیو، موت پر ایک یہ الزام ہے کہ یہ اچانک آ گھیرتی ہے، انسان کو مہلت نہیں دیتی۔ ایسا نہیں ہے۔ 1% حادثاتی اموات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچانک موت آئی اور گھیر کر لے گئی،
لیکن جو ہماری 98%، 99% طبعی اموات ہیں، اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ موت ہر لمحے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہے، اس کے پیامی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، یہ ہم ہیں جو ان کو جان بوجھ کر نہیں پہچانتے۔ ذرا قرآن کی آیت پر غور کیجئے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو حسین ترین پیکر میں ڈھالا اور پھر اسے رفتہ رفتہ انتہائی پستی کی طرف لوٹا دیا۔ بھائیو، اللہ سو جل نے مجھے اور آپ کو بہترین اندازے پہ پیدا کیا، ساخت و صورت کے اعتبار سے، حیت و قامت کے اعتبار سے بہترین شکل دی۔ جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب میں انسان کو سب سے بڑھ کر حسین بنایا، ذہانت عطا فرمائی، فراست عطا فرمائی، حکمت سے نوازا، اور پھر عالم شباب میں انسان کی ہر چیز کو عروج پر پہنچا دیا، کمال پر پہنچا دیا۔ اور پھر جیسے کہ قدرت کا اصول ہے، ہر کمال رازوال اس انسان پر بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہی انسان جو جوانی کے نشے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اب پنجہ پیری نے اس کے سب کسبل نکال دیے۔ ایک ایک عضو جسم آہستہ آہستہ اپنے کام سے جواب دیتا جا رہا ہے۔ کل کے فرعون آج بے یار و مددگار نظر آتے ہیں۔ سماعت اس قدر کمزور ہو گئی کہ پتہ نہیں کہ کہنے والے نے کیا کہا، نظر اس قدر کمزور ہو گئی، بصارت اس قدر کمزور ہو گئی کہ اب دھندلے دھندلے سے سائے ہی نظر آتے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، بلڈ پریشر نے، شوگر نے کمر کو بستر سے لگا دیا۔ تو بھائیو ذرا غور کیجئے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ پیغامات اجل ہی تو ہیں۔ یہ تمام امراض جس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، یہ موت کے ہرکارے ہی تو ہیں، یہ موت کے قاصد ہیں، اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ انمول ہے، جلد از جلد گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات میرے اور آپ کے لیے، یہ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں لگ کر اپنے اگلے سفر کے لیے زاد راہ مہیا کرو، اس سفر کی تیاری میں لگ جاؤ جس میں کوئی بھی تمہارا ہم سفر بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا کوئی عذر قبول نہیں فرماتے جس کی عمر 60 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی 60 سال کی طویل عمر پا کر بھی کوئی شخص نیکی کی طرف راغب نہیں ہو جاتا اور اپنی دنیا کے بکھیڑوں میں الجھا رہتا ہے، گناہوں میں، نافرمانی میں غرق رہتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ سکرات موت سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیتے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا زبردست آیت ہے، بہت ہی امید افزا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم۔ کس قدر امید افزا آیت ہے، کس قدر امید افزا آیت ہے۔ اور بقول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ قرآن میں رحمت کے باب میں اس سے وسیع تر مفہوم کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو بھائیو ذرا آئینے میں اگر آپ اپنے سراپے کا جائزہ لیجئے تو جو ہمارے یہ تیزی سے سفید ہوتے ہوئے بال ہیں، یہ کس چیز کی اطلاع دے رہے ہیں؟ بھائیو یہ ہمارے تیزی سے سفید ہوتے ہوئے بال، یہ موت کا پیامبر ہے۔ یہ ہمیں خواب غفلت سے جوڑ رہے ہیں، یہ دنیا سے ہمارے رخصت کی اطلاع ہے۔ اور ہم سے جب بھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آئینہ ایک سوال کرتا ہے کہ آگے کے لیے کیا تیاری کی؟ کیا اس سفر کے لیے زاد راہ تیار کر لیا جس میں کوئی بھی تمہارا ہم سفر بننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، آج کی گفتگو کا مقصد موت کی یاد کو تازہ کرنا ہے، موت کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔
انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد گناہوں کو مٹانے والی ہے اور دنیا کی زندگی میں انسان کو زہد کا سبق سکھانے والی ہے۔ پھر 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت قیامت ہے، موت قیامت ہے۔ تو بھائیو، یہ موت جو انسان کو کبھی بھی گھیر سکتی ہے، اس کی ہمیں ہر وقت تیاری کی فکر رہنی چاہیے۔ اور جس دنیا میں میں اور آپ کھپتے چلے جا رہے ہیں، یہ دنیا ایک ظاہر فریب چیز ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ اور اس سے مقابلے میں دیکھیے تو سکرات موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جلد یا بدیر مجھے اس مشکل ترین زندگی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور ہم سب کو اس سخت مرحلے کی تیاری کرنی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ آن پہنچی موت کی بے ہوشی اپنی پوری سچائی کے ساتھ، لے یہ وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا رہتا تھا۔ سکارا کے معنی بے ہوشی کے، اس چھوٹے سے لفظ میں موت کا پورا مفہوم سمٹ آیا۔ ہم میں سے ہر شخص لمبی عمر چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص حتی الامکان موت سے گریزاں رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن موت سے ملاقات لازم ہو کر رہے گی۔ معجم کبیر طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اس لومڑی کی مانند ہے جس سے زمین نے اپنا قرض طلب کیا تو وہ زمین سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے نیچے جا گھسی، زمین موجود تھی، اس نے ہاتھ بڑھایا، اطلاع نکال میرا قرض، یہ وہاں سے بھاگی، اپنے کھو میں جا گھسی، زمین وہاں بھی موجود تھی، اس نے ہاتھ بڑھایا، اطلاع نکال میرا قرض۔ غرض یہ جہاں بھی جاتی زمین کو موجود پاتی، بھاگتے بھاگتے تھک کر چور ہو گئی، گری اور اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغرض جس طرح اس لومڑی کے لیے زمین سے بھاگنے کے سارے دروازے بند ہیں، اسی طرح انسان کے لیے موت سے بھاگنے کے سارے دروازے بند ہیں۔ تو بھائیوں، اس کام کی ہمیں مستقلاً تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ عالم سکرات سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سکرات کا عمل شروع ہو جائے، ایک مرتبہ انسان کے جسم سے اس کی روح نکلنا شروع ہو جائے تو اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں انہیں جنت کے نظارے دکھائے جاتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی انہیں بیڑیاں اور جہنم کا عذاب دکھایا جاتا ہے۔ تو بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سکرات کا عمل ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو انسان پر وہ اس کی آئندہ کی زندگی کھول کے رکھ دی جاتی ہے، اور اس وقت کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ وہ توبہ جو ہے اضطراری توبہ ہے، انجام کو دیکھ کر توبہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں عالم سکرات کے شروع ہونے سے پہلے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کو حاصل کرنا ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، عالم برزخ اس پر کھول دیا گیا، فرشتگان عذاب اس کو نظر آنے لگے، چیخ کے بولا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن فرمایا گیا کہ نہیں، اب تو دیر ہو چکی۔ تو بھائیوں، یہ مہلت توبہ یہ بہت قیمتی ہے، مجھے اور آپ کو اس کی ازحد فکر کرنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتوں کے آنے سے پہلے 5 وقتوں کو غنیمت جان، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ عالم سکرات میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب برزخ منکشف ہو جاتا ہے تو ہر شخص قیامت تک کے لیے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 سینیریو رکھوں گا، اور ان 2 میں سے ایک یقیناً ہمیں مل کے رہے گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کے آیات کی روشنی میں وہ سینیریو رکھوں گا کہ جب نیک لوگوں کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال پیش ہوتی ہے۔
فرشتے اہل ایمان کی پذیرائی کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے وعدے انہیں سناتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جو تم کو، جہاں تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گی، اور خوش ہو جاؤ تم اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اس طرح سورہ الفجر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارشاد ہوگا کہ نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور بشارت دیکھیے فرمایا جائے گا کہ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنتوں میں۔ دیکھیے مومن کی روح قبض کی جا رہی ہے اور فرشتے اسے اللہ کے وعدے سنا رہے ہیں۔ تو مومن کی خوش نصیبی دیکھیے کہ موت کے وقت عالم سکرات میں بھی اسے یہ زبردست خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ پھر قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا، حشر کے میدان کی طرف جائے گا، تب بھی اس کو یہی خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع ہوگا تب بھی اس کو اسی طرح کی بشارتیں سنائی جائیں گی۔ غرض ہر موقع پر، ہر مرحلے پر اس کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ سراسر اپنے رب کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، فرشتے کہتے جاتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے سبب۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اس دنیا سے رخصت اور آخرت کی آمد کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے اترتے جن کے چہرے آفتاب کی مانند روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ منتہائے نظر پر میت سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس مومن کے سرہانے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے جان جس کو اللہ کے حکموں پر اطمینان تھا، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا اور وہ روح اس کے جسم سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ڈھلک جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو فرشتے وہاں موجود ہیں اس روح کو نکالتے ہیں، اس کو بہشتی کفن میں اور اس بہترین خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور ایسی خوشبو نکلتی ہے اس سے جیسے کہ مشک کی تیز سے تیز خوشبو ہو۔ پھر وہ اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، سو جن فرشتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے، اور وہ اس کے جو بہترین نام جو دنیا میں جس سے وہ پکارا جاتا تھا وہ ان بہترین ناموں سے بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ سماع دنیا یعنی قریب والے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سب آسمانوں سے گزر کر 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کو سوال قبر کے لیے زمین میں واپس لے جاؤ۔ فرمایا سو اس کی روح اس کے بدن میں داخل کر دی جاتی ہے، لوٹا دی جاتی ہے برزخ کے مناسب نہ کہ دنیا کی طرح۔ پھر اس کے پاس تو فرشتے آتے ہیں، اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے کون تھے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا من جانب اللہ یہ ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا،
اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ پھر اس شخص کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک شخص نہایت عمدہ لباس پہنے، نہایت عمدہ خوشبو لگائے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشی کی بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ میت پوچھتی ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے بشرے سے تو بڑی خیر معلوم ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا صالح عمل ہوں۔ میت پھر بار بار تکرار کرتی ہے کہ رب جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے مل سکوں۔ تو بھائیو، یہ تو تھی مومن کی عالم سکرات اور موت کی کیفیات۔ اب ذرا جو اللہ کے نافرمان ہیں، قرآن کی نظر سے ذرا سکرات موت کا ایک منظر ذرا ان کا بھی ہم دیکھتے چلیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں نافرمانی کی باتوں کی پاداش میں عذاب خون دیا جانے والا ہے، ذلت کے عذاب میں تمہیں مبتلا کیا جانے والا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کاش تم ان ظالموں کو سکرات اور کربات کی تکالیف میں دیکھ سکتے۔ مرنے والے کو کافر، مرنے والے کافروں کو ملائکہ ان کے چہروں پر، ان کے پشتوں پر مارتے جاتے ہیں تاکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب سکرات کا وقت آتا ہے تو ہر شخص کو قیامت تک کا اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جب ان ظالموں کو، ان اللہ کے نافرمانوں پر یہ مرگ کا وقت آتا ہے، فرشتے ان کو بیڑیوں کے اور حمیم کے نظارے دکھاتے ہیں، آگ کا عذاب دکھاتے ہیں، اور جب کافر غضب رحمان کو دیکھتے ہیں تو ان کی روحیں مارے خوف کے ان کے جسم کے کونوں کھدروں میں چھپنے لگ جاتی ہیں، اور فرشتے ان کی پشتوں پر، ان کے چہروں پر، ان کے جسم کے مختلف اعضاء پر بے دردی سے مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ نکال پھینکو اپنی خبیث روحیں، آج تمہیں عذاب خون یعنی ذلت والا عذاب دیا جانے والا ہے۔ بھائیو، دونوں سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بہترین فرشتوں سے جو وعدے ہیں وہ ہمارے ساتھ سچے کر دکھائے۔ موت کے حوالے سے یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بھائیو، بات سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بغیر عمل کے آخرت کے طلبگار ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہماری زندگی بہت مختصر ہے لیکن ہماری تمناؤں کی فہرست بہت طویل ہے۔ دنیا کو ہم جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ آخرت کی طرف ہمارا دھیان بھول کر ہی جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی باتوں پر غور کریں تو ہماری باتیں بڑی زاہدوں جیسی ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے جو ہمارے عمل ہیں وہ دنیا داروں جیسے۔ اور پھر ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک بات بٹھا رکھی ہے کہ گویا موت تو بس دوسروں ہی کا مقدر ہے۔ تو بھائیو، موت یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن موت سے غفلت موت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ آج کی یہ پوری گفتگو آپ کے سامنے ہے، اس کا خلاصہ بس ایک جملے میں رکھوں تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک اعلان ہے ہر ذی نفس کے لیے کہ کان کھول کر سن لو، کل من علیہا فان، کہ اس روئے زمین پر ہر چیز فنا پذیر ہے۔ یہ دنیا ذلیل ہے، فانی ہے، زوال پذیر ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور ایک تم ہو کہ دنیا کی آنی فانی نعمتوں پر ریچھے چلے جاتے ہو۔ لیکن غور کرنا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بہترین چیز اور ہمیشگی کی چیز تو آخرت ہے جس کو کہ ہم بھلائے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تمثیل سے دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق کھول کر بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور اس انگلی پر لگے جو قطرے ہیں ان کو سمندر کے پانی کے قطروں سے جو نسبت ہے وہی دنیا کی زندگی کو
आखिरत की ज़िंदगी से। आप समुद्र के पानी में अपनी उंगली डुबोइए, एक उंगली से कितने कतरे लग जाएंगे? 20, 50, 100। लेकिन गौर कीजिए उस समुद्र में, उस लामुतनाही जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, उस पर किस कदर पानी के कतरे होंगे। तो भाइयों, आखिरत की मुझे और आपको फिक्र करनी है। मौत की याद, जो आज के मौजू का गुफ्तगू था, ये तमाम नेकियों का सरचश्मा है, और मौत से गफलत तमाम बुराइयों की जड़ है। आज हमारे गिरदोपेश में जिस कदर शर फैला हुआ है, जिस कदर फसाद बरपा है, जिस कदर बुराइयों का ताफुन हमारे अतराफ में मौजूद है, ये सब का सब मौत से सरफ नज़र का नतीजा है। भाइयों, ये दुनिया आखिरत का पेश खैमा है। इस दुनिया की नेमतें चंद रोज़ा हैं, फ़ानी हैं, जबकि आखिरत की नेमतें ना ख़त्म होने वाली, लाजवाल हैं, लाफानी हैं। आज की गुफ्तगू में हमने कोशिश की कि हम अपने दिलों को टटोलें। हमारे दिलों में जो रब का तस्वुर ज़रा धुंधला सा रहा है, आखिरत का अकीदा जो कुछ मुरझा सा रहा है, उसको एक मरतबा फिर हम ताज़ा करें। अब तक जो गुज़रा उस पर नदामत का इजहार करें, अपने रब से गफरत, अपने रब से मग़फ़िरत और बख्शिश के तलबगार बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जहनों में मौत का हकीकी तस्वुर उजागर फरमाए, और मौत की जो मुश्किल मराहिल हैं, मुझे और आपको जो दरपेश आने वाली हैं, इन मुश्किल मराहिल में अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी अता फरमाए। मौत से जो हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी की गफलतें हैं, अल्लाह ताला इन गफलतों को दूर फरमाए। अल्लाह से जल हम सब को हालत इस्लाम पर ज़िंदा रखे, हालत ईमान पर इस दुनिया से ले जाए। और ए काश के जब फरिश्ते हमारी रूह कब्ज़ करे, तो काश के हमसे भी अल्लाह का ये वादा फरिश्ते हमें भी सुनाएं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।